بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، معزز ناظرین، السلام علیکم۔ الحمدللہ، آج میں آپ کے سامنے مختصر پارہ نمبر 18 کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 18 کی ابتدا رب العالمین نے مومنین کی ان خصوصیات کے ساتھ فرمائی جو دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، کامیابی ان کا مقدر ہو گئی۔ کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، ڈوب کر رب کی بندگی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہر لغو اور فضول اور گھٹیا اور بیہودہ بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت داری، ایفاء عہد ان کا خاصہ اور شعار ہوتا ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کو یہ جو سلسلہ خصوصیات 7 بیان کیا، تو اندازہ کریں آپ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آخری خصوصیت آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنتوں کے وارث ہو گئے، یرثون الفردوس، اور یہ فردوس جو باغات کے اعلیٰ اور اونچے باغات اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے وارث ہوں گے، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے انسان کی تخلیق کے مراحل کو اور وہ جو سائنسی طور پر جو انکشافات ہیں اور وہ مراحل جو اللہ رب العزت نے جن سے گزار کے انسان کو پیدا بھی فرمایا، اس کی تخلیق بھی کی، اور انسانیت کو اس سے آگاہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا فرمایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اس کو نطفہ اور تولیدی قطرہ بنا کر رحم مادر میں قرار دیا، جگہ محفوظ فراہم کی۔ آگے فرمایا کہ ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو علقہ، ایک جو ہے معلق وجود بنا دیتے ہیں، اور پھر اسی علقہ کو مدغہ بنا دیتے ہیں، ایک دانتوں سے جیسے چبایا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس طرح بنا دیتے ہیں۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں وجود میں آتی ہیں، پھر ہم ان جو ہڈیوں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم جو وہ ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے گوشت پہنا دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ان کو ایک نئی دوسری نشو و نما دیتے ہیں، دوسری جو ہے تخلیق دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور پھر پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والے رب العزت کی ذات بابرکت ہے۔ پھر فرما دیا ان براحل کو بیان کرنے کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر موت تمہارا مقدر ہوگی، ہر حال میں تمہیں موت آئے گی۔ پھر ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تمہیں روز محشر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے کمپلیٹ انسان کی زندگی کا سائیکل جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس انسان کے لیے جو مظاہر اور جو اپنی قدرت اور جو نشانیاں پیدا کی ہیں ان کا بیان فرمایا، اور جو نعمت انسان کے لیے بنا ان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تحقیق ہم نے تمہارے لیے آسمان میں 7 راستے بنا دیے، 7 آسمانی راستے بنا دیے، فضائی کروں میں 7 راستے بنا دیے۔ اور آگے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہراتے ہیں، اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو دوبارہ بخارات کی صورت میں واپس بھی لے جائیں۔ پھر فرمایا وہی رب قادر ہے جس نے اس زمین سے تمہارے لیے پیدا فرمایا کیا؟ من نخیل و اعناب، باغات کو، کھجور کے ہوں، انگور کے ہوں، اور پھر ہر قسم کا پھل اور میوہ پیدا فرمایا، اور اس میں جو ہے فواکہ کثیرۃ، کثیر تعداد میں پھل پیدا فرمائے، میوے پیدا فرمائے، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور پھر جو ہے وادی طور سینا سے جو تمہارے لیے ایسے درخت کو پیدا فرمایا جو کھانے والوں کے لیے تیل جو اور سالن لیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مثال کو بیان فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تحقیق چوپایوں میں اور تمہارے لیے جو حیوانات میں نشانیاں ہیں۔ کیسے رب تعالیٰ اس گائے میں سے، اس بھینس میں سے، اس اونٹنی میں سے، کیسے اس کے پیٹ میں سے، کیسے وہ گوبر اور علائشوں کے درمیان سے ایک ایسی پاک جو چیز جو ہے دودھ ہے
اس کو نکال کر خالصاً سائغا للشارب، ایسی خالص اور پیور ہوتی ہے جو پینے والے کو فرحت بخش دیتی ہے، اسے لذت دے دیتی ہے اور اسے چین آ جاتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ کیسے وہ تمہیں دے دے، اس میں تمہاری نشانیاں ہیں اور اس میں دوسرے بھی فوائد ہیں، اس کا تم گوشت بھی کھاتے ہو اور پھر اس پر سواری بھی کرتے ہو، اور پھر فرمایا علی الفلک، اور پھر جب تم جو ہے وہ جو کشتیوں پر سوار ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ رب تعالیٰ نے دو مثالیں آسمانی اور سماوی بیان فرمائی، دو جو ہے ارضی بیان فرمائی، اور ایک جو ہے کشتیوں کی جو سمندروں میں چلتی ہیں وہ بحری بیان فرما دی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے انبیاء کے قصص کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا اور ان کو دعوت دی اور اعلان کیا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، ما لکم من الہ غیرہ، اس خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ تمہارا کون اور معبود ہو سکتا ہے، نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ آگے جواب سے بڑے بڑے سرکش متکبر جبار قسم کے جو وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار اکٹھے ہو گئے، ما ھذا الا بشر مثلکم، ہم آپ پر کیسے ہی مان لیں، آپ کی بات کو کیسے مان لیں، آپ تو ہماری طرح ہی بشر ہیں، آپ تو ہم پر فضیلت چاہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتے تو ایک فرشتہ نازل فرماتے، اور ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا، اور پھر یہ بھی کہتے معاذ اللہ کہ آپ تو ہمیں مجنون دکھائی دیتے۔ ان کے لیے کیا ہوا؟ انہم مغرقون، تفصیل سے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے، اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے، رب تعالیٰ نے ڈبو دیا حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کے بیٹے کے سب کو نجات دے دی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، تو ہم نے ان کے اندر رسول مبعوث فرمایا، قوم عاد یا قوم سمود کے اندر ان کی بھی یہی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ، اے قوم اس خدائے وحدہ لا شریک کی بات کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں، افلا تتقون، کیا اس سے نہیں ڈرتے؟ تو ان کے بھی وڈیروں کا اور ان کے بھی جبار سرکش متکبر لوگوں کا یہی جو ہے آگے سے اعتراض تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ ہماری طرح بشر ہیں، یأکل مما تأکل، جیسے تم کھاتے ویسے وہ کھاتے، جیسے تم پیتے ویسے یہ پیتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کا اعتراض تھا کیا کہ کیا آپ ہمیں یہ وعید دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے، دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ آگے پھر انہوں نے اپنے رب سے جب مدد مانگی تو ایک خوفناک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا، فأخذتهم الصیحۃ، ایک چنگھاڑ نے اور خوفناک آواز نے جب ان کو آ پکڑا، فجعلناہم غثاء، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح بنا دیا اور ان کو ظالم قوم کو اللہ کی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ آگے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا بیان ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اور فرعون کے ساتھ جو ان کا مکالمہ اور مناظرہ اس کا مختصر بیان ہے، اور جناب سیدہ مریم علیہ السلام ان کا، اور ابن مریم کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کیسے ہم نے ان کو اعلیٰ جو اونچی رہائش گاہیں اور پرتعیش اور پر آسائش جگہوں میں ان کو سکون دی جہاں چشمے بہہ رہے تھے، اس کا بیان ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے رسول انبیاء اعظام، پاکیزہ اور پاک چیزوں میں سے کھائیں اور نیک اعمال کریں، جو کچھ آپ کرتے ہیں میں جاننے والا۔ ناظرین کرام، یہ ہے اب تک کا جتنا ہم نے خلاصہ پیش کیا اس کی انتہا، اور یا ایھا الرسول کی بات کے ساتھ۔ اس لیے طیبات میں سے کھانا، حلال میں سے کھانا اور نیک عمل کرنا، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں حلال رزق کو کمانا، کھانا کھلانا رائج کر لے، اور پھر عمل صالح اس سے پھوٹے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے، اور مختصر عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں مال بھی دے رہے ہوتے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ خیال کر رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں خیر دے رہے ہیں، بلائی دے رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کون سا ہاتھ ہو رہا ہے، بلکہ رب ان کو ڈیل دے رہے ہیں۔ اور آگے مؤمنین اور متقین کی صفات کو بیان فرما کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائی میں تیزی اور جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون،
اور یہی ہر قسم کی بلائی میں سبقت لے جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مزید ان مشرکین کے جو عقائد ہیں ان کا رد بھی کیا گیا اور ان کا بیان بھی کیا گیا، جیسے وہی عقیدہ ان کا کہ جو دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں مل جائیں گی مٹی میں، ائنا لمبعوثون، تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ انہوں نے کہا تحقیق اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی ایسے ہی وعدہ کیا گیا، یہ صرف اولین کہانیاں ہیں، باتیں ہیں صرف، آگے وہ دلائل ہیں، آگے توحید کے اس بات میں، آگے پھر وہ جو اولاد بناتے اللہ کے لیے اس کا ہے کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ، کہ رب تعالیٰ نے کوئی جو ہے اپنے لیے اولاد نہیں، سبحان اللہ عما یصفون، جو اولاد وہ اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو اللہ پاک ہے جو کچھ وہ اللہ کے بارے میں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ فتعالی عما یشرکون، رب تعالیٰ کی ذات بہت بزرگ و برتر و بلند ہے جن سے جو وہ رب تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں جن کو۔ اور آگے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جس روز سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گے اس روز، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور سوال و جواب ختم ہو جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال جو وزنی ہوگا دائیں والا وہ جو ہے فلاح پا جائے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی اور پلڑا ہلکا ہوگا وہ جو ہے خاسرین میں سے ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آگے فرمایا کہ روز آخرت وہ جو کفار ہوں گے جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، دائمی جو ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، تلفح وجوہہم النار، تو دوزخ کی آگ سے ان کے چہروں کو جلسایا جائے گا، وہم فیہا کالحون، اور دانت باہر نکلے ہوئے اور منہ مڑا ہوا پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے ان کی بدصورتی، یہاں تک رب العزت کی طرف سے کس قدر نفرت ہے ان کے لیے اس آخرت کے روز، کس طرح رب کی بارگاہ سے دھتکارے جائیں گے، کیوں؟ جیسے وہ آج رب کو بھولے، رب بھی اس روز ان کو بھول جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد توحید کے مضمون کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو شخص رب العزت کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور اس شے کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور رب العزت کفار قوم کو جو ہے کامیابی اور جو ہے جو نجات ان کی نہیں ہوگی، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، اور سورۃ النور کی جو 9 رکوع ہیں اور اس کی 64 آیات ہیں، اور سورۃ النور ایسی صورت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک جو ہے وہ امام حاکم نے المستدرک میں درج کیا کہ 5 صورتوں میں سے ایسی سورہ بقرہ، سورہ نساء، المائدہ، الحج، اور ان میں سے یہ سورۃ النور ہے، اس کی جو ہے تعلیم دو جو ہے مسلمانوں کو، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر جناب حضرت مجاہد کا یہ بیان اور روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی، کنز الاموال میں بھی ہے اور جو ہے شعب الایمان میں بھی ہے، کہ اپنے جو مردوں کو جو ہے سورۃ المائدہ اور عورتوں کو سورۃ النساء کی تعلیم، سورۃ النور کی تعلیم دے۔ ناظرین کرام، سورۃ النور کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا، سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نازل فرمائے، وفرضناہا، اس کے احکامات کو ہم فرض قرار دے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں روشن جو دلائل ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ ہم نازل کریں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس صورت کے انتہائی اہم ترین احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور غور و توجہ کے ساتھ سنا جائے ان کو، یقین دلوں میں اتر جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی، کہ زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، تو ان میں سے ہر ایک کو، دونوں میں، زانیہ مرد کو بھی اور زانیہ عورت کو بھی اور زانی مرد کو بھی، اور یہ اس کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت ہے، اس کی سزا ہے بالاجماع، یہ اس کی سزا ہے کہ اس کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور جو شادی شدہ
زانی مرد اور زانی عورت ہے اس کی سزا رجم اور سزائے موت، سنگسار کرنا کوڑے مار مار کے، موت ہے اس کی سزا۔ یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کا مضمون بیان ہوا۔ اس کے بعد حد قذف کا بیان ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں کہ والذین یرمون المحصنات، کہ وہ لوگ جو پاک باز مؤمنات عورتوں پر جو ہے تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور پھر ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہوتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی آگے سزا کے مردود الشہادہ، ان کی کبھی پھر جو ہے شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی فسق جو ہے فاسق جو ہے یہی لوگ ہوں گے اور یہی فسق کرنے والے ہوں گے۔ آگے رب تعالیٰ نے وہ خامد جو ہے، ایسا خامد جو اپنی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں دیکھ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو وہ کیا کرے، اس کی حکم کو بیان فرمایا کہ وہ 4 مرتبہ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ 4 مرتبہ جو ہے گواہی دے گا اللہ کی قسم کھا کر کے وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح عورت کہے گی، اور یہ اس سے اس کی جو سزا ہے زنا کی اس کو ساقط کر دے گا، یہ گواہی اس کی 4 دفعہ جو ہے وہ یہ گواہی دے کہ اس کا جو مرد ہے جو وہ الزام دے رہا ہے وہ جو ہے جھوٹا ہے، 4 دفعہ اللہ کا نام دے کر گواہی دے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر وہ جو والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور اگر اس کا وہ جو شوہر ہے، وہ مرد جو الزام لگایا، جس نے گواہی دی ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو، تو اس کے بعد ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، اور عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس صورت کا اہم ترین واقع افک بیان ہوا، اور افک کا معنی ہی یہ ہے حد سے بڑا ہوا کھلا جھوٹ اور بہتان اور الزام، اس کا معنی ہی یہ ہے۔ اور یہ جو واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ وقوع ہوا، اور کس طرح اس کی جملہ تفصیلات بھی ہیں، اور مختصر یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائی گئی۔ جب الزام لگایا گیا تو ان کی برات کے اعلان میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 سے 26 تک 16 آیات کا نزول فرمایا۔ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ اور ام المؤمنین، مومنین کی ماں، ان کی پاک بازی کا یہ عالم ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے وہ گروہ جس نے یہ بہتان باندھا، فرمایا لا تحسبوہ شر لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھیں، بل ہوا خیر لکم، یہ آپ کے لیے بلکہ خیر ہے۔ خیر کیا ہے کہ 16 آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی شان میں اللہ رب العزت کی زبان سے نازل فرمائے، اور قیامت تک یہ ان کی شان ہر مومن پڑھتا رہے۔ یہ ہے یہ خیر جو ان کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ لیا اس نے اسی قدر اس نے جو ہے اپنا گناہ کمایا، اور جس نے ان میں سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن اوئی منافقین کا سردار، تو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور مومنین کے لیے فرمایا کہ جب مومنین نے اس بات کو سنا تھا تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کیوں نہ انہوں نے اچھا گمان کیا مومنین کے بارے میں۔ فرمایا وقالوا ھذا افک، انہوں نے کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ تو کھلا الزام اور بہتان ہے، اور فرمایا کہ تمہاری جو زبانیں نقل کر رہی تھی، تمہارے منہ کیوں بول رہے تھے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، اور تم نے اس کو ہلکا گمان کیا، اور حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہیں کہا تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں یہ اجازت اور ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، ہماری شان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کی۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہتان تھا۔ فرمایا وہ لوگ جو مومنین میں فحش کو، برائی کو اور جو ہے منکر کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔ آگے مزید احوال کو بیان فرمایا، اور آگے پردے کے احکامات کو آیت نمبر 27 سے 31 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں
اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو۔ اگر اجازت مل جائے وتسلموا علی اہلہا، تو گھر والوں پر سلام کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم نصیحت قبول کرنے والے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ اور یا تمہیں اجازت داخلے کی نہ ملے، حتیٰ یؤذن لکم، جب تک تم کسی کو گھر میں نہ پاؤ اور تمہیں اجازت نہ ملے تو اس میں داخل نہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس پلٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر تم کسی ایسی جگہ، ایسی عمارت میں چلے گئے ہو، ایسے گھر چل جو بے عباد و ویران ہے، تو اس میں بغیر اجازت داخل ہو جائیں، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا مؤمن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، کہ اے مومنو، اے مومن مردو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے مومن عورتوں، اے مؤمنات عورتوں، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد بقیہ احکامات کو بیان فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے الا ما ظہر منہا، کہ جو خود سے ظاہر ہو جائیں، اور اپنے دوپٹوں کو، اپنے گیرے بانوں کو اپنے گیرے بانوں میں اور اپنی چھاتیوں پر ڈال کر رکھیں، اور اپنی زینت کو سوائے اپنے خاوند کے، اپنے باپ دادا کے، اپنے شوہر کے باپ دادا کے، اپنے بیٹے کے اور اپنے شوہر کے بیٹوں کے، اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھتیجوں، اپنے بانجوں، اور مومن عورتوں، اور اپنی جو غلام ہے مرد یا عورت، یا وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، تو ان کے سامنے آپ جو ہے ظاہری جو زینت ہوتی ہے، جو کپڑا، چاہے وہ جو کام کاج کرتے ہوئے ہاتھ ان کے سے نظر آ جاتا یا کپڑا سر سے سرک جاتا، تو اس کے عمل کی اجازت ہے، یہاں تک، اس کے آگے اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور تم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تو اپنے میں سے وہ مرد اور عورت جو بے نکاح، ان کا نکاح کر دو، اور غلام باندی اور غلام مرد ہو تو اس کا بھی نکاح کر دیں، اور اگر وہ فقیر ہوں تو وہ یقین رکھیں تو رب تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کو نکاح نہیں ہو رہا ہوتا، جس کا یا کسی وجہ سے وہ جو ہے نکاح نہیں ہوا اس کا، اور وہ کنوارا ہے، تو حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ عفت اور پاکیزگی کو لازم پکڑ لے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل اس کو غنی کر دے۔ اور آگے فرما دیا اس حکم کو کہ وہ لوگ جو اجباراً اور زبردستی ان لونڈیوں سے جو ہے غلط اور بدکاری کرواتے ہیں، حالانکہ وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس اجبار کے بعد، اس ظلم کے بعد، جو ان کا مالک جو ہے جبراً دنیا کی کمانے کی خاطر جو ہے بدکاری کرواتا تھا، تو اللہ ان کو معاف بھی کرنے والے اور رحم بھی کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال کو بیان فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ پوری مثال کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد مساجد میں جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مساجد میں اور مراکز میں اور گھروں میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس کا نام جپا جائے، اس کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ آگے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مرد ایسے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ تجارت، کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے سے روکتی نہیں ہے، اور جس روز آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائے گا، اس روز سے وہ ڈرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے حسن اعمال کا بدلہ رب تعالیٰ انہیں دیں گے، اور رب تعالیٰ اپنے فضل کو اور زیادہ ان کے لیے اضافہ فرما دیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق سے نوازتے ہیں۔ آگے کفار کے اعمال بد کو جو ہے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ اعمال ان کے ایسے ہیں کفار کے، جیسے وہ دور چٹیل میدان میں سراب دیکھتا ہے، چمکتے ہوئے ذرات کو دیکھتا ہے، اور وہ پانی سمجھتا ہے ان کو، جب پاس جاتا ہے پیاسا ان کو پانی سمجھتا ہے، جب پاس جاتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا، تو کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں۔ اسی طرح ووجد اللہ عندہ، وہ اپنے اعمال کو رب کے پاس پائے گا،
فوفاہ حسابا، اور رب تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا ہوگا، اور پورا پورا ان کا رب فوفاہ حساب، ان کا پورا پورا حساب ان کو دے دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کے اعمال بد کو اندھیرے کی اور تاریکی کی مثال کے ساتھ فرمایا، اور آگے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اینڈ پر فرمایا کہ جس شخص کے لیے نور اور روشنی اور ہدایت رب نے ہی نہیں رکھی، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے اپنی توحید اور الوہیت کے دلائل کو بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ وہی ذات برحق ہے، وہی اللہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو پرندے ہیں پر پھیلا کر صف بنا کر اس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان فرماتے ہیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر زیرو نے اس کی اپنی نماز کو اور اس کی تسبیح کو بھی پہچان لیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں جاننے والا ہے۔ پھر آگے زمین و آسمان کی بادشاہت کو اور رب کی جانب ان کے پلٹنے کو بیان فرمایا، اور فرمایا آگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بادلوں کو دھکیلتے ہیں، پھر ان کو جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ تہ در تہ جمع کرتے ہیں، پھر بارش کا برسنا تم دیکھتے ہو، پھر اسی دوران زمین سے نباتات اگتی ہیں، اور پھر رب تعالیٰ آسمان سے کیسے برف باری فرماتے ہیں، اور فیصیب بھی من یشاء، پھر رب تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس تک اس کو پہنچا دیتے، جس سے چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں، اور دن اور رات کا پھیرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں بصارت والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ چوپایوں میں سے بعض حشرات ہوتے ہیں، بعض 2 ٹانگوں پر، بعض 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور یخلق اللہ ما یشاء، یہاں آگے بھی فرمایا جو اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد منافقین کو تنبیہ ہے کہ ان کو فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں ان کو، منافقین کو، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ایک گروہ میں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے منافقین، اے لوگو، جب تک تم اس نبی مکرم علیہ السلام کی اتباع، اطاعت اور کامل اتباع اور محبت نہیں کر لیتے، اور ان کو اپنا حکم اور ثالث نہیں بنا لیتے دل و جان کے ساتھ، تب تک تم ہدایت نہیں پا جاؤ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آگے مومنوں کو اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے جو زمین میں اقتدار اور قوت اور غلبہ دینے کی بشارت اور نوید اس کا ذکر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تحقیق تم میں سے جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان سے رب نے وعدہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنا دے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جس کو رب تعالیٰ ان کے لیے پسند فرما لے اس کو مستحکم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ شرط کیا تھی؟ یعبدوننی، وہ میری بندگی میری عبادت کر دیں گے، اور لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور آگے فرمایا اور جس نے اس کے بعد کفر کیا اس نے فسق کیا، اور وہی فاسق لوگ ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے پردے کے مزید احکامات فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو تمہارے نابالغ بچے ہیں وہ، اور تمہارے جو باندیاں اور غلام مرد ہیں، نوکر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں۔ کیا؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار لیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ 3 اوقات لم، یہ تمہارے 3 خلوت کے اور پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، اس کے بعد نہ ان پر کوئی گناہ نہ تم پر کوئی گناہ، اور اس کے بعد طوافون علیکم بعضکم ولا بعض، ایک دوسرے کے بعد آ جا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانی کو واضح فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس طرح کے فرمایا کہ تمہارے وہ بچے جو بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی چاہیے جیسے وہ اس سے پہلے جو لوگ اجازت لیتے تھے ویسے ہی وہ بھی اجازت لیں آپ سے، آپ کے کمروں میں، آپ میں خلوت گاہوں میں داخل ہوتے وقت۔ اور آگے فرمایا وہ عورتیں جن کا حیض آنا بند ہو چکا ہو، یا جن کے بچہ جننے کی عمر ختم ہو چکی ہو، یا جو ہے وہ امید ختم ہو چکی ہو، اور وہ بدصورتی واضح ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، وہ آزاد جواب دے چکے ہوں، شہوات
نفسانی خواہش جواب دے چکی ہو تو ان پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے ان یدعن ثیابہن کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرنے کے ارادے سے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار بھی دیتے ہیں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ اگر اس کے باوجود بھی وہ جو ہے عفت اور پاکیزگی کو لازم پکڑتے ہوئے پہنے رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور سننے والے ہیں۔ آگے فرمایا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ نہ لنگڑے پر، نہ اندھے پر، نہ مریض پر، نہ آپ پر کوئی گناہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں سے کھانا کھا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اطاعت رسول کو اور بارگاہ نبوی کے آداب کو بیان فرمایا کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام میں جمع ہوتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کھسکتے نہیں، جاتے نہیں، یہاں تک کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بجاوری کرتے۔ آگے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اپنے ایسے جانثاروں کے لیے اپنے رب کے حضور مغفرت مانگے، بخشش مانگے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں اور رحم بھی کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا انتہائی اہم حکم اور ادب ہے جو بارگاہ نبوی کا، یہ ہے تعظیم، یہ ہے حرمت رسول کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا اے لوگو جس طرح آپس میں ایک دوسرے پکارتے ہو ایسے نبی کریم صلی علیہ السلام کو نہ پکارو۔ اندازہ کریں آپ پکارنا بھی ممنوع ہے تو معاذ اللہ بدعقیدگی رکھنا، ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ مٹی ہو گئے ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ خیال رکھنا کہ وہ بشر ہے ہماری طرح اور اس کی رٹ لگائے رکھنا۔ یقیناً اقرار ہے بشریت کا اور یہی ایمان ہے، یہی حق ہے اور کرنا بھی چاہیے، مگر اصرار کرتے رہنا، بات بات پر یہ عقیدہ گڑھ لینا اور اس کی تبلیغ اور پرچار کرتے رہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا ایمان ہے، یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم جب بلانے میں اتنا ہے تو ان کی حیات کے بارے میں رکھنا۔ کیا حکم ہوا آگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو آڑ لے کر کھسکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لوگوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچیں، وہ ڈریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی مخالفت سے۔ ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنۃ کہ انہیں کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، اور او یصیبہم عذاب علیم یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ ناظرین کرام یہ ہے وہ اہم ترین موضوع حرمت رسول کا، عظمت رسول کا، تعظیم رسول کا، ادب رسول کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کہ اصل بندگی استاجور کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل بندگی استاجور کی ہے۔ ناظرین کرام آگے سورۃ الفرقان ہے، اور سورۃ الفرقان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ 77 آیات ہیں اور 6 اس کے رکوع ہیں، اور اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید، رسالت اور قرآن کریم کی حقانی اور صداقت ہے، اور وہی اعتراضات جو اللہ کے بارے میں ان کے تھے معاذ اللہ، جو ان کے شرکیہ عقائد تھے، وہ اولاد بنانا اللہ کے لیے وہ ہے، اور قرآن کریم کو معاذ اللہ خود سے کھڑا ہوا اور اولین لوگوں کی کہانیوں کی باتیں وہ کہنا ہے، اور معاذ اللہ رسالت کے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ان کے عقیدہ بد جو تھا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں، یہ بشر ہیں، یہ کیسے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، معاذ اللہ اس کا بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ کل ہم اس کا تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے یا رب العالمین جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور ہماری زندگیوں کا نور اور روشنی بنا دے اور کردار کا حصہ بنا دے، اور ہماری خطاؤں اور سیئات کو معاف فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔